کشمیر کی خوبصورت وادی میں دلیر نوجوان سرفراز اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سرفراز ایک نیک دل اور بہادر شخص تھا جو اپنے وطن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ دوسری طرف بھارت کے زیر انتظامیہ کشمیر کے ایک ہندو پنڈت کی بیٹی پائل اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پائل ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت تھی۔ پائل پر ایک قدیم پنڈت کی روح کا قبضہ تھا جو اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ایک دن سرفراز اپنے دوستوں کے ساتھ دریا کے کنارے گھوم رہا تھا۔ اس نے دریا کی دوسری طرف ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ یار، مجھے لگ رہا ہے وہ لڑکی بہت مشکل میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سرفراز نے دریا پار کیا اور پائل کے قریب جا پہنچا۔ سرفراز نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ پائل نے افسردہ آنکھوں سے سرفراز کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، کچھ ہے جو میری روح کو قابو کر رہا ہے۔ سرفراز اور پائل کی ملاقاتیں جاری رہیں اور ان کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ وہ رات کو مٹی کے مٹکے میں دریا پار کر کے چھپ کے ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ایک رات پائل نے سرفراز کو اپنی کہانی سنائی کہ کیسے ایک پنڈت کی روح نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پائل نے سرفراز سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ روح مجھے کبھی آزاد نہیں ہونے دے گی۔ سرفراز نے پائل کا ہاتھ تھاما اور کہا، پائل، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس روح کا مقابلہ کریں گے اور تمہیں آزاد کروا لیں گے۔ سرفراز نے اپنے قریبی دوست احمد سے مدد مانگی۔ احمد ایک سمجھدار دوست تھا۔ سرفراز نے احمد سے کہا، احمد، پائل مشکل میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ احمد نے سرفراز کی بات سنی اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں سرفراز، ہمیں کچھ عالم اور بزرگان دین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف پائل نے اپنی بہترین دوست میناکشی سے مدد مانگی۔ میناکشی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میناکشی نے کہا، پائل، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ایک چاندنی رات میں جب دونوں دریا پار کر رہے تھے، پنڈت کی روح نے پائل پر حملہ کر دیا اور مٹی کا مٹکا دریا کے بیچ میں الٹ گیا۔ سرفراز نے پائل کو ڈوبنے سے بچایا اور پنڈت کی روح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سرفراز نے پائل سے کہا، پائل، ہمیں یہیں پر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پائل نے خوفزدہ ہو کر کہا، سرفراز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سرفراز نے کہا، تمہیں مجھ پر اور ہماری دوستی پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ پنڈت کی روح نے غصے سے چیخ ماری اور پائل کو دریا میں کھینچنے کی کوشش کی۔ بچاؤ سرفراز، مجھے بچاؤ سرفراز، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن سرفراز نے اپنی محبت کی طاقت سے پنڈت کی جادوئی طاقتوں کو توڑ دیا۔ پنڈت کی روح کو شکست دینے کے بعد سرفراز اور پائل نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے پہاڑوں کی طرف سفر کیا تاکہ وہ ایک مقدس بزرگ سے مل سکیں جو انہیں اس روح کی قید سے مکمل آزادی دلوا سکے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ مقدس بزرگ کے پاس جا پہنچے۔ بزرگ نے کہا، سرفراز اور پائل بیٹا، تم دونوں کی محبت بہت مضبوط ہے، لیکن اس روح کو مکمل شکست دینے کے لیے پائل کو اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہوگا۔ پائل نے کہا، میں تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بزرگ نے کہا، تمہیں اللہ کے نام کا ورد کرنا ہوگا اور سچے دل سے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ پائل نے دل کی گہرائی سے اللہ کا نام لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا۔ بزرگ نے قرآن کی آیات پڑھ کر پائل پر دم کیا اور اس طرح پنڈت کی روح کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔
سرفراز اور پائل نے نکاح کر لیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی محبت نے ثابت کیا کہ ایمان اور محبت کی طاقت ہر رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے۔